جس مجلس میں عمر کا ذکر ہو وہ محفل نور علی نور بن جاتی ہیں. کیوں نہ بنے؟ تب کہ جس گلی سے حضرت عمر گزرتے اس گلی سے شیطان اگرچہ گزر کر آتا لوگوں کو بھٹکانے بہکانے کے لیے، تو حضرت عمر کو دیکھ کر وہ راستہ بدلتا. یہاں تک کہ صرف عمر کو دیکھ کر شیطان گلی بدلتا، راستہ بدلتا یہ نہیں، بلکہ میں نے فرمایا تھا ان الشیطان یفر من ذل عمر. صرف عمر کو دیکھ کر نہیں بلکہ عمر کا سایہ چھاؤں بھی پڑتی اور اس سائے کے اوپر شیطان کی نگاہ پڑتی تو اس سائے کو دیکھ کر راستہ بدلتا کہ یہ عمر کا سایہ ہے. صرف عمر کے سائے کا یہ پاور ہے، عمر کے سائے کی یہ طاقت ہے. جسم سے نکلنے والی دھوپ کے ذریعے سے چھاؤں کی یہ طاقت ہے، تو پھر اس عمر کے جسم کی طاقت کے کیا کہنے، اس عمر کے پاور کے کیا کہنے. اور کیوں نہ ہو عمر کی طاقت، عمر کا مقام اتنا بڑا، تب کہ اللہ خود پسند کر کے نبی کے دربار میں ان کو بھیجا کہ جا تو نبی کے دربار میں مراد نبی بن کر. یہ وہ ہستیاں ہیں میرے دوستو، تو ان کا ذکر خیر ہماری نجات اور ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے. غرض دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صبح میں دن بھر مسجد نبوی کے چٹائیوں پر بیٹھ کر تخت اور اسٹیج، حضرت عمر کا تخت اور اسٹیج کیسا تھا؟ یاقوت، زمرد، موتی، ہیرے اور اونچے ڈیکوریشن کے ساتھ نہیں تھا. حالانکہ آدھی دنیا کے کیا تھے؟ بادشاہ تھے. جب آدھی دنیا کے بادشاہ بنے حضرت عمر، تو پھر بادشاہ کیا نہیں کر سکتا بولو؟ اپنے لیے بیٹھنے کی کرسی کیسے نہیں بنا سکتا تھا؟ اچھی بنا سکتا تھا، مخمل کی بنا سکتا تھا، نرم جو ہے تکیوں کی کرسی بنا سکتا تھا، اور اپنے لیے سونے کے زیورات اپنے اوپر جو ہے لاگو کر سکتا تھا. طرح طرح کے عیش و آرام حضرت عمر کر سکتے تھے اپنے لیے. کیوں؟ وہ تو آدھی دنیا کے مالک، پورا قبضہ ان کا ہے، پوری زمین ان کے قبضے میں ہے، وہ بادشاہ ہیں. اس کے باوجود بھی جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا اور جس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ میں مرنا ہے، مجھے موت آنی ہے اور میں اللہ کے پاس جانا ہے اور میں اللہ کے پاس جا کر اس سلطنت کا، اس حکومت کا سوال کا جواب بھی دینا ہے. یہ نہیں کہ مجھے حکومت مل گئی اور میں لوگوں سے غافل ہو جاؤں، لوگوں کے پریشانیوں کی طرف دھیان نہ دوں، لوگ مرے تو مر جائیں، میرا کپڑا اچھا ہو، میری کرسی اچھی ہو، میرا تخت اچھا ہو، میرا تاج اچھا ہو، میرا جو ہے رہن سہن اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو، میری گھومنے والی پھرنے والی سواری اچھی ہو، کروڑوں کی روپیوں کی کار ہو، کروڑوں روپیوں کا جو ہے بنگلہ ہو، جائے پبلک باہر میں، مجھے کیا ضرورت؟ میں تو بڑا ہوں، ایم پی ہوں، ایم ایل اے ہوں، سی ایم ہوں، پی ایم ہوں، مجھے پبلک سے لینا دینا کیا؟ حالانکہ جس پبلک کے ووٹوں کے انتخاب سے، یعنی پبلک ووٹ ڈال کر چن کر ان کو بٹھایا ہے کہ تم حکومت کرو، ہماری دیکھ بھالی کرو، ہماری غریبی سنو، ہماری مجبوری بھی سنو، ہمارے حالات پر نظر رکھو، ہمارے جو ہے اسکولوں پر نظر رکھو، ہماری معاشرے پر نظر رکھ کر ہماری جو تکالیف ہیں وہ ہم سب مل کر نہیں کر سکتے. ایک آدمی کو چن کر، چنیدہ بنا کر، ووٹ ڈال کر ہم بٹھائے، تخت ہم نے دیا، کرسی ہم نے دی، مقام ہم نے بنایا، اور وہ اونچے مقام پر بیٹھ کر اسی پبلک کے چہرے پر تھوکتی ہے. دیکھیں کرسی کا نشہ کتنا خطرناک ہے، کتنا خراب ہے کرسی کا نشہ. تھوڑا یہاں حضرت عمر دیکھیں، یہ صرف 4 محلے کا ایک کونسلر بنتا ہے،
4 محلے 4 علاقوں کا، یعنی کیا بولتے ہیں اس کا، وارڈز کا ایک کونسلر بنتا ہے، 10-12 گاؤں کا ایک MLA بنتا ہے، اور ایک اسٹیٹ کا، ایک ڈسٹرکٹ کا ایک MP بنتا ہے، اور ایک اسٹیٹ کا ایک CM بنتا ہے، اور ایک ملک کا PM بنتا ہے۔ خالی اتنے چھوٹے چھوٹے گھراں کے، اتنے چھوٹے چھوٹے گلیاں کے کونسلر ان کو مچھا میرا کو پبلک کے اوپر تھوکنا شروع کر رہے ہیں، جوتی کے نوک پر رکھ رہے ہیں۔ پبلک کے مجبوری اور پبلک کی غریبی کی کون سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پر تھوڑا حضرت عمر دیکھیں، آدھی دنیا کے بادشاہ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ بیٹھ کر جو فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ فیصلے کی میں نے گزشتہ جمعہ بتایا، وہ جگہ چٹائی، بورے کی چٹائی، کھجور کے پتوں سے بنایا گیا بوریا، اس بوریے پہ مسجد نبوی کے چھت میں بیٹھ کر فیصلے کرتے کہ لوگوں کی دکھ درد سنتے، غریبی دیکھتے، مجبوری دیکھتے، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے، دن بھر یہ کام کرتے، اور رات میں بھیس بدل کر، ڈریس بدل کر، چہرے کو چھپا کر گلیوں میں گشت لگاتے اپنے علاقے کے کہ کون کس کی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، چلو رات کے اندھیرے میں جا کر کم از کم دن کے اجالے میں لوگ عمر کے ڈر اور عمر کے رعب اور عمر کے دبدبے سے اور عمر کی عزت و ادب کے احترام میں لوگ اپنے دکھ تکلیفوں کو اپنے دل میں چھپا کر زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن رات میں تو اندھیرا ہوگا، سناٹا ہوگا، تب لوگوں کی پریشانیاں ہمارے سامنے آئیں گی۔ دن میں یہ فیصلے چٹائی پر بیٹھ کے، رات میں بھیس بدل کے گلیوں میں گھومتے، چکر لگاتے کہ کون کون کس تکلیف میں ہے، فوراً اس کی اس تکلیف کو دور کریں۔ کون جا رہے ہیں رات میں لوگوں کی تکلیف دکھ درد سننے کے لیے؟ کون جا رہے ہیں بھائی ڈور ٹو ڈور؟ صرف عمر نہیں، آدھی دنیا سے زیادہ ملکیت کے بادشاہ، اتنے بڑے بادشاہ ہو کر رات میں گلیوں میں جا رہے لوگوں کی تکلیفوں کو سننے کے لیے، اور جس کسی کی تکلیف سنتے فوراً اس کی تکلیف وہیں پر دور کرتے، لیکن اس بیچارے کو، اس گھر والے کو، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ بوڑھی ہو، پتہ نہیں چلتا کہ یہ عمر آئے تھے ہمارے گھر پہ، پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اس لیے چہرے پر ایسا نقاب ڈال کے جاتے تھے تاکہ لوگ چہرہ پہچان نہ سکے، پہچانے تو پھر عمر کو ڈر کے، عمر کی عزت میں سو جائیں گے، اپنی تکلیف کو بیان نہیں کریں گے۔ آج ہے ایسے حکمران ہے، ارے ہے تو ہے بولو، نہیں تو نہیں بولو، ڈرنے کی ضرورت تھی، کون بھی آپ کو ہمیں وار کرتا نہیں کیا؟ حضرت بار بار خالی یہ پولیٹیکل کے بارے میں، ارے ہم نہیں بولیں گے تو کون بولیں گے؟ ہم لوگ پولیٹیکل والوں کی پولیٹیکل کا سبق سکھانے والے ہیں، سیاست دان پہلے ہمارے پاس آ کے سیاست کیسے کرنا سیکھنا، اس کے بعد سیاست کرنا، یہ نہیں کہ پبلک کا ووٹ ڈلا لیے، ووٹنگ کے وقت میں ووٹ ڈلا لیے، ووٹ ڈالنے کے بعد پبلک کو لات مار کے چلے گئے، اس کو سیاست دان نہیں بولتے، اس کو شیطان دان بولتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کیا کر رہے ہیں؟ رات میں گھوم رہے ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ میں اس واقعے کو یہیں سے شروع کیا تھا، لیکن بیچ میں جو ہے بات ختم ہوگی وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو میں اس واقعے کو جو ہے مکمل کر رہا ہوں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ، حضرت عمر رات میں گلی میں چل رہے تھے، اندھیرے میں گھوم رہے تھے کہ میرے رعایا، میرے حکومت میں، میری ملکیت میں رہنے والے کوئی لوگ پریشان تو نہیں ہیں۔ رات میں جا رہے تھے، چل رہے تھے، وہی 1-2 بجے کا وقت تھا، رات اندھیری چھا گئی تھی۔ گھر میں، ایک گھر کے اندر بچوں کی بلبلانے کی، رونے کی آواز آ رہی تھی، اور ایک گڑیا کی آواز بھی آ رہی تھی، اور گھر کے اندر سے کچھ دھواں بھی نکل رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ کہو کون؟ کہا کہ نام سے کیا مطلب، دروازہ کھولو۔ کہا کہ جب تک نام نہیں بتائیں گے کھولیں گے نہیں۔ کہا کہ تمہارا بیٹا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ تو اس وقت عرب کا دستور تھا، کوئی بھی آدمی آ کر میں تمہارا بیٹا کہتا تو وہ لوگ جو ہے محبت سے اپنے تاب میں لیتے تھے۔ تو کھولا دروازہ تو حضرت عمر نے، ابھی معلوم نہیں، بڑھیا کو بھی معلوم نہیں کہ عمر آئے ہیں دروازے پر، بادشاہ آئے ہیں، پرائم منسٹر آئے ہیں۔ تو
تو بڑھیا سے حضرت عمر نے سوال کیا کہ اماں کیا حال ہے، سب خیریت تو ہے، سب ٹھیک تو ہے، آرام سے چل رہا، گھر کا گزارا کیسے چل رہا، کھانا پانی کپڑا سب مزے کے ساتھ ہے نا؟ تو بوڑھی چیخیں مار کر رونے لگی، پھٹ پھٹ کر رونے لگی. فرمایا کہ میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں، دیکھیں میرے بچے ہیں، 3 دن سے ان کے پیٹ میں ایک نوالا کھانا نہیں کھایا، ایک روٹی کا ٹکڑا ہمیں نصیب نہیں ہوا، اور میں خود 4 دن سے بھوکی ہوں اور میں بہت پریشان ہوں، میرے بچے بھی پریشان ہیں. تو حضرت عمر نے اس کو سمجھانے لگے کہ ماں رو مت، کیوں رو رہی ہے اتنا؟ تو حضرت عمر کو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ کیوں نہ رو، میں اپنی جان پر اپنے بچوں کے لیے نہیں رو رہی ہوں، میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب پہ رو رہی ہوں. مجھے عمر سے شکایت ہے کہ عمر حاکم ہے، بادشاہ ہے، امیر ہے مومنین کا، لیکن ہمارا آج تک پرسان حال کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارے بچوں کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. دیکھو میرے بچوں کے 3 دن حال، یہ دیکھیں چولہے پہ میں لکڑیاں لگا کر بھگونے میں پانی ڈال کر اس میں پتھر ڈال کر ابلا رہی ہوں، پانی گرم کر کے پتھر کو پکا رہی ہوں، تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ ہمارے امی کچھ پکا رہی ہے، تھوڑی دیر میں پک جائے گا، اس کے بعد ہم کھا لیں گے. اس انتظار میں بچے کھانے کا پکنے کا انتظار کرتے 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 نڈھال پر کے سو جائیں گے، اور یہ پتھر پکتے ہی رہیں گے. کم وقت پتھر 3 دن سے پک رہے ہیں، اب تک پکنے کا نام نہیں ہوا. میں بھی بھوکی، میرے بچے بھوکے، لیکن عمر بھی میں رو رہی ہوں کہ عمر ہمارا کوئی اچھا اور برا خیال نہیں سوچا. اتنا سننا تھا، اتنا سوچنا تھا. حضرت عمر فاروق کے پیروں کے نیچے سے زمین ہلنے لگی، روئی زارو خطر. حضرت عمر فاروق فوراً اس گھر سے نکلے، اس بڑھیا کے گھر سے. کہاں گئے؟ بیت المال پہ گئے. بیت المال پہ جانے کے بعد جہاں پر مال اکٹھا جمع ہوتا ہے حکومت کے تحت میں، آج بھی حکومتیں ہمارا ٹیکس لیتی ہیں، ہمارا کرنٹ بل وصول کرتی ہے، ہر چیز پر ٹیکس. دکان میں 10 روپے کی چیز ہم خرید رہے ہیں، اس پر بھی ٹیکس. لے رہی حکومت، ارے لے رہی تو لے رہی، بولو نہیں بولو تو نہیں بولو. کتنے مہنگے ہو گئے ہیں چیزیں. یہ سارا ٹیکس کیا کر رہے ہیں؟ حرام خور کتوں کو پال رہے، لیکن پبلک کا، غریب کا کوئی حکومت پوچھتی نہیں ہے. غریب مر جائے باہر میں، وہ آٹو والا، رکشے والا آٹو ڈال کے بیوی بچوں کو صبح سے شام تک 300-200 کما کے لائے، اور پھر یہ کرنٹ کی بل بڑھا کر اس کی جان کا بھاڑا نکال لے. یہاں دیکھیے بیت المال میں گئے، فرمایا کہ بیت المال قوم کا پیسہ ہے، قوم کے لیے جمع کیا گیا ہے، پبلک کے لیے جمع کیا گیا ہے، ایسے ہی غریبوں کے لیے یہ مال جمع کیا گیا ہے. فوراً گھر میں گئے، گھی لیا، آٹا لیا، مرچ مسالہ سودا آٹا، جو جو لینا تھا، جو چیز کی ضرورت تھی، وہ ساری چیزیں اٹھا کر بیت المال سے نکلے. نکلنے کے بعد فوراً رات کے اندھیرے میں نکلے تو حضرت عمر فاروق جو خادم کو طے کر کے رکھے تھے بیت المال کے پاس، سیکیورٹی گارڈ کے سر کا، واچ مین کی طرح، یہ ان کا نام تھا حضرت اسلم رضی اللہ عنہ. انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر امیر المؤمنین ہیں، 23 لاکھ 20 پر 3 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، اتنے آدھی دنیا سے زیادہ ملکیت کے بادشاہ ہیں، اور یہ بوریا اور یہ سودا اور یہ آٹا، یہ گھی، یہ سارا اپنے کھانے پر، اپنے کمر پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں. ان کو صبر نہیں ہوا کہ امیر المؤمنین ہو اور ایسا وزن اٹھائے، ہم نہیں مانتے. ہمارے حکمران گئے تو ہمارے سیاستدان، پبلک ان کے جوتوں کے پیچھے پڑتے 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 ان کے چپل گھٹ جائے، لیکن ان کے کپڑوں کی جھلڈی نہ پڑے، استری کی جھلڈی نہ بھی جو ہے خراب نہ پڑے، ان کے کپڑوں پر جھلڈی نہ آئے. لیکن یہاں بادشاہ کیا کر رہے ہیں؟ قوم کی غریب حالت کی، اس بیچاری کی تکلیف کو سمجھ کر آٹا اور گھی، مرچ مسالہ سودا لے کر خود اپنے کاندھے پہ وزن اٹھا کے جا رہے ہیں. قربان جاؤ اس عمر کی سیاست پر. سیاست ہو تو ایسی ہو، حکمران ہو تو ایسے ہو، حاکم ہو تو ایسے ہو. آج کل لوگ پیسے کے بل بوتے پر پولیٹیکل لیڈر بنتے، لیکن اندر حکمت، قوم کی ہمدردی، قوم کا دکھ، قوم کا درد، یہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. پھر پیسہ بن کے 100 کروڑ آ گئے، اب
सीट पर बैठ के नॉमिनेशन करके क्या करना, ये गरीबों को सब कुचलना है, डाल के इनका खून चूसना है, दिन में भी इनका खून पीना, रात में भी इनका खून पीना, दिन में भी ये लोग सुकून से नहीं बैठना, रात में भी ये लोग सुकून से नहीं बैठना, ये नियत करके हुक्मरान बैठते हैं। लेकिन यहाँ हजरत उमर फारूक देखे कि मैं खाऊं या ना खाऊं, मेरे कपड़े मयस्सर हो अच्छे पहनने के लिए या फट्टे और पुराने पेवन लगे हुए हो, मेरे लिए तख्त ताज कुर्सी हो या ना हो, मेरी रियाया मेरे हुक्मरानी के तहत में चलने वाली तमाम कौम, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, उनके घर में कोई किसी तरीके की तकलीफ मुझे देखना बर्दाश्त नहीं है। निकले, असलम ने जाकर पूछा कि अमीर मोमिनीन आप उठा रहे हैं, मुझे दे दो मैं उठाऊंगा। उमर फारूक ने कहा कि ये बताओ कि कल क़ियामत के दिन उमर के गुनाहों का बोझ भी तुम उठाओगे, उमर का वजन तुम क़ियामत में उठाओगे? असलम ने कहा कि उमर ये कैसी बात है, क़ियामत का मैदान तो क़ियामत का मैदान है, वहां तो भाई भाई को नहीं, बहन माँ को नहीं, बेटी माँ को नहीं, बेटा बाप को नहीं, बीवी शोहर को नहीं, शोहर बीवी को नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो क़ियामत में ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपका वजन उठा। तो हजरत उमर ने फरमाया कि तो असलम तो फिर छोड़ दो, आज ये वजन उमर को उठाने दो, ये उमर की जिम्मेदारी है, उमर हाकिम है। हाकिम का मतलब ये नहीं कि गर्म बिस्तर पर सो जाए, एयर कंडीशन में सो जाए, एसी में सो जाए और पब्लिक बाहर प्रोटेस्ट करती रहे, धरना करती रहे कि हमारी गरीबी सुनो, हमारी तकलीफी सुनो, हमारी हालत सुनो, और ये धक्के मारकर पुलिस के डंडे खिलाकर इनको जो है जेलों के सलाखों के पीछे भेजते। ये हुक्मरान नहीं बल्कि फिरौन है, फिरौन है, फिरौन से बदतर है लोग कि गरीब बेचारा हुक्मरान के घर पर अपनी जो है मजबूरी लेकर आए और ये धक्के मारकर निकाले। समझो कि इससे बड़ा बदबख्त, इससे बड़ा बदमाश इस जमीन पर कोई भी नहीं होगा। यहां हजरत उमर क्या कर रहे कि मैं हाकिम हूं और मेरी हुक्मरानी में मेरे रियाया भूखे सोए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। चले निकल कर घर में पहुंचे, सौदा रखा, आटा रखा, मिर्च मसाला रखा, रखने के बाद बुढ़िया खुश हो गई, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहा कि अम्मा एक काम करो, आप रोटियों के लिए आटा गूंथ दो, मैं सब्जी तरकारी काटता हूँ। चूल्हा भी सिलका दिए, भगोना रख दिया गया और लोहे का सलाख भी यानी तवा भी रख दिया गया रोटियों को सेकने के लिए। और हजरत उमर एक खिदमत में लग गए, बुढ़िया उधर आटे रोटियां बनाने के लिए लग गई। और हजरत उमर, तारीख में वाकया लिखा है, यहां तक कि वो बूढ़िया रोटियां बनाने लगी, चूल्हा सिलक रहा है, लकड़ियों का चूल्हा। थोड़ी देर के बाद चूल्हा सिलका, चूल्हे के ऊपर भगोना रखा या तवा रखा, उसके बाद चूल्हा बुझ गया, चूल्हा बुझ गया। सुने, देखिए यहां पर चूल्हा बुझ गया। तारीख में लिखा कि वो बूढ़ी मां झुककर फूंक मार के चूल्हे की आग भड़काने की कोशिश करने की तैयारी में थी। उमर वहां से उठे, कहा कि अम्मा ये तेरा हक नहीं है कि चूल्हे की आग बुझ जाए और उमर बैठा रहे और तू उस चूल्हे में फूंक मारती रहे। ये उमर को गवारा नहीं, कल क़ियामत के दिन अल्लाह मेरा गिरहबान पकड़ कर पूछेगा कि उमर उस बुढ़िया का हाकिम था तू, और उस बुढ़िया के घर में चूल्हा सिलकता सिलकता बुझ गया, लेकिन वो बूढ़ी माँ फूंक मार के आग को भड़का रही थी, तू क्या ऐशो आराम कर रहा था? अम्मा ये तेरा हक नहीं, तू हट, मैं जाकर चूल्हा फूंकूंगा और आग भड़काऊंगा। हजरत उमर झुक कर, कौन उमर झुक रहे हैं? जिसकी ताकत, जिसका रोब, जिसका दबदबा, जिसकी बादशाहत इतनी पावरफुल थी, रोम का कैसर और कसरा का बादशाह थर्राने लगता था, कांपने लगता था उमर का नाम लेते तो। कैसर और कसरा कितनी बड़ी बादशाहत की ताकत रखने वाले थे, रोम के गवर्नर थे, बादशाह थे वहां के वो लोग। जब उमर का नाम उनके सामने लिया जाता तो उनके पैर कपकपाने लगते थे, हाथों में कपकपी आती थी कि उमर, डर ऐसा था। ये वो हाकिम, वो बादशाह, कैसर और कसरा के बादशाहों को थर्राने वाला आज इस बुढ़िया के चूल्हे में मुंह रखकर झुक कर फूंक रहा है आज हमारे सियासतदानों में ये ताकत। अब हम बोले हमारी शिकायत क्या हजरत को, अरे पॉलिटिकल हमारे पास सीखना पड़ेगा,
سیاست ہمارے پاس سیکھنا پڑے گا، عمر کے واقعات پڑھنا پڑے گا۔ انصاف کا مادہ ہے پولیٹیکل کرو، انصاف نہیں ہے تو گھر میں بستر اوڑھ کے 2-4 روٹی کے ٹکڑے کے پیسے کما لو، گھر میں سو جاؤ، عزت ملے گی، ورنہ نہیں تو دنیا میں بھی بے عزت، آخرت میں تو پڑھیں گے لا دریتا ولا تریتا، اٹھے بھی لات بیٹھے بھی لات، چھوڑیں گے نہیں اللہ فرشتے۔ صحیح ہے غلط ہے بولو؟ تو حضرت عمر پھونکنے لگے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھانا تیار ہو گیا، روٹیاں تیار ہو گئی، بچوں کو اٹھائے، بچے بھوک سے نڈال پڑ گئے تھے۔ اب اس وقت بوڑھی اماں نے کہا کہ بچے سو گئے، عمر کا نام ابھی معلوم نہیں بوڑھی کو، اس ماں کو معلوم نہیں کہ کون آیا ہے یہاں پر، کوئی آیا ہے اللہ کا اچھا بندہ، نیک بندہ، اخلاق لے کر۔ بچوں کو اٹھائے لیکن بچوں کے سامنے کھانا رکھے لیکن بچے کھانا نہیں کھا رہے، ابھی بل بلا رہے، بھوک کے مارے سو گئے تھے۔ جب اٹھایا گیا تو پھر بھوک ستانے لگی، پھر رونے لگے، بچوں کا کام ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کیا کرے، اب یہ بچے رونا بند کرنے والے نہیں، اب ان کے کام کریں گے، ان کو ایک کھیل کھلائیں گے، کیونکہ بچے کھیل کے عادی ہوتے ہیں، ان کے کھیل کھلائیں گے۔ کیا کھیل کیا شروع کیا؟ سنیں کون؟ اللہ اکبر، آدھی دنیا کا حکمران۔ بار بار یہ بات میں لفظ دہرا رہا ہوں تو سمجھ جاؤ کہ کتنی بڑی طاقت تھی عمر کی۔ تو عمر کیا کرے، یہ دونوں ہاتھوں کو، کونیوں کو زمین پر ٹیک دیے۔ کیا کرے؟ زمین پر ٹیک دیے، یہ دو گڑگوں کو زمین پر ٹیک دیے، جیسا یوں سمجھو کہ کسی ایک جو ہے جھک کر سجدے کی حالت بنا کر بچوں کے سامنے دوڑنے لگے، یعنی بکری کے جیسی شکل بن کر، جیسا بکری ریوڑ میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگتی ہے دوڑتی ہے، اس طرح بچوں کے سامنے ایسا دو ہاتھوں کو، دو گڑگوں کو زمین پر ٹیک کر دل میں یہ سوچا کہ عمر جتنا بچے تیری وجہ سے روئے ہیں، آج اتنا ہی تو ہنسانا پڑے گا ان بچوں کو۔ اپنے دل و دل میں اپنے دل کو سمجھا رہے عمر، تو بچوں کو ہنسانے کے لیے یہ کھیل شروع کیا۔ جیسے یہ کھیل شروع کیا تو بچے کھل کھلا کر ہنسنے لگے اور عمر کے پیٹ پر چڑھ کر بیٹھنے لگے۔ کون؟ کیا رشتہ تھا اس بڑھیا کا عمر سے؟ کون؟ وہ بچوں کا رشتہ کیا تھا؟ بہن کے لڑکے تھے یا دیدی کے لڑکے تھے، چچا کے لڑکے تھے؟ کون؟ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، صرف حاکم تھے، بادشاہ تھے۔ یہ نبی نے سبق سکھایا، نبی نے اپنے غلاموں کو، صحابہ کو، اخلاق کس کو کہتے ہیں، حکومت کس کو کہتے ہیں، سیاست کس کو کہتے ہیں، کرنا ہے تو ایسی کرو۔ پیٹ جھکائے ہیں، بچے پیٹ پر چڑھ کر بیٹھے ہیں، بچوں کو کیا پتا کہ یہ سوار جس سواری پر ہم بیٹھ کر اپنے گندے جسم کو لگا کر پاکیزہ عمر کو گندا کر رہے ہیں، بچوں کو کیا پتا۔ چڑھ گئے، ایک بچہ ادھر سے کودرا، ایک بچہ ادھر سے کودرا، ہنسی مذاق میں آ گئے۔ تب عمر نے بچوں کو خرید کیا، پیار کیا، بوسہ کیا اور بچوں کو گود میں بٹھایا، کہا کہ آپ کے ابو کھلا رہے ہیں کھانا، آپ کھاؤ۔ اب ہنسی مذاق میں بچے آ گئے، عمر اپنے ہاتھوں سے نیوالا بنا کر روٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھوں سے بچوں کے منہ میں رکھ رہے ہیں۔ ہے آج کے حکمرانوں میں دم؟ تم لے کے جاؤ دودھ پیتی بچی کو کہ میرا ایسا معاملہ ہے، ٹھیک ہے چلو ان کو بھگاؤ جی، ان کو ہٹاؤ جی، اب پبلک سے نہیں ہٹے تو پولیس بیچ میں ڈنڈے مارو بھگاؤ جی ان کو۔ تو پبلک کو ڈنڈے مارو بھگانے کے واسطے پبلک تم کو ووٹ ڈال کے بٹھائی تھی کیا؟ ویسا کرنا تھا تو تم بکری بھینسوں کا گوبر اٹھا کر زندگی گزارتے، وہ بہتر تھا تمہارے ہاتھ میں۔ ایک غریب کو تم اپنے در سے جو ہے لات مار کے ڈنڈے مار کے بھگاتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو میرے دوستو دیکھیں عمر کیا کیے، راتوں میں چل کر اپنے گاؤں کی، اپنے محلے کی، اپنے علاقے کی، اپنے جو ہے ملک کی نگرانی کرتے تھے راتوں میں چل کر۔ تو غرض دوستو بزرگوں، اتنے بڑی طاقت رکھنے والے عمر یہ چھوٹے بچوں کو اپنے جسم کو کھلونا بنا کر بچوں کے سامنے ان کا دل بہلانے کے لیے تیار ہو گئے، بچوں کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اس بڑھیا سے ایک بات کہی، دیکھیں واقعہ پھر یہیں پر ادھورا رہ گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلک